السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 11th پولیٹیکل سائنس اور ویڈیو نمبر ہے ہمارا 4.2، یعنی کہ چوتھا چیپٹر ہے، یعنی کہ کنسٹیٹیوشنل گورنمنٹ، یعنی کہ دستوری حکومت۔ اب پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھ چکے ہیں یعنی کہ دستور کیا ہے، واٹ از یعنی کنسٹیٹیوشن۔ اب واٹ از کنسٹیٹیوشن یعنی کہ دستور کیا ہے، یعنی کہ اس کے ہم نے تین طرح کے تحت ہم نے دستور کو سمجھا ہے کہ یعنی کہ ملک کے انتظامی حکومت کو چلانے کے لیے کتابی شکل میں جو اصول ہوتے ہیں وہ دستور کہلاتا ہے۔ دنیا کا ہر ملک دستور کے مطابق ملک کو چلاتا ہے، چاہے وہ تحریری ہو چاہے وہ غیر تحریری ہو، اور اس طرح ہم نے امریکہ، برطانیہ اور بھارت یہ تینوں کے دستور کے بارے میں مختصر طور پر ہم نے پریویس ویڈیو میں سمجھا۔ اب دستوریت یعنی کہ کنسٹیٹیوشنلزم جو ہے، دستوریت کیا ہے؟ اب دستوریت جو دراصل ہے، دستور کہتے برابر دستور سے ہی دستوریت بنا، یعنی کہ دستور کے مطابق ملک کے انتظامی حکومت کو چلانا ہی ہم اس کو کنسٹیٹیوشنلزم کہتے ہیں، یعنی دستوریت کہتے ہیں۔ اب دیکھیے دستوریت کے تحت ہے تو چند باتیں جو ہمارے گوش گزار ہے کہ دستور جو ہوتا ہے ملک کے انتظام کو چلانے کے لیے اصول طے کرتا ہے۔ حکومت اپنے دل سے انتظام حکومت کو نہیں چلاتی ہے، اس وجہ سے حکومت پر کچھ پابندیاں ہوتی ہے اور حکومت کو دستور کے دائرے میں رہ کر ہی ملک کے انتظام حکومت کو چلانا پڑتا ہے نا، چلانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی حکومت اپنے مرضی سے ملک کے انتظام کو اگر چلاتی ہے تو پھر وہاں پر ہے تو بد امنی، رشوت خوری ہے نا، اور وہاں پر ہے تو قتل گیری، چوری، ڈاکہ زنی، اور عوام پر ہے تو ظلم ستم، ناانصافی، یہ تمام باتیں اس ملک میں پیدا ہوتی ہے۔ اور ماضی میں باعث بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، اس لیے ماضی میں ہے تو یعنی تاریخ میں جب ترقی ہوئی تو لوگوں نے سوچا کہ ملک میں ایسا ہوتا ہے تو ملک کے انتظامی حکومت کو بہتر بنانے کے لیے اس وقت تاریخ میں ہی ترقی ہوئی، تو اس وقت تاریخ کے ترقی کے دور میں ہی ہے تو کیا کیا گیا تاریخ کے ترقی کے دور میں ہی ہے تو حکومت کو بہتر بنانے کے لیے تو کیا دستور کو بنایا گیا، یعنی کنسٹیٹیوشن کو بنایا گیا۔ تو اس وجہ سے دستوریت کا تاریخی ابتدائی دور ہم اس کو تصور کہتے ہیں کہ تاریخ کے ابتدائی دور میں، یعنی کہ تاریخ کے وہ دور میں جب 17ویں صدی، کون سی 17ویں صدی عیسوی میں برطانوی مفکر جان لاک، اس نے سوشل کانٹریکٹ تھیوری میں اپنے نظریات کو واضح کیا۔ اس نے کیا کیا اس میں اس نے یہ کہا کہ تو کوئی بھی حکومت ہے تو عوام کی ہے تو کوئی بھی حکومت جو ہے کیا کرتی ہے، غلط کام نہیں کرتی ہے، لیکن اگر کوئی حکومت ہے تو غلط کام کرتی ہے جس سے عوام پریشان ہو جاتی ہے، عوام پر ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے، بد امنی ہوتی ہے، اور حکومت جب مانتی ہے ان بات کو اور ایسا کرتی ہے تو ایسے وقت عوام کو چاہیے کہ اس حکومت میں کیا کرے، اصلاح کرے، اس کو تبدیل کرے، اس حکومت کو ختم کر کے نئی حکومت قائم کی جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ برطانوی مفکر جان لاک، یعنی سوشل کانٹریکٹ کی جو تھیوری، اس کے نظریات جو ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 17ویں صدی میں یہ بات اس نے کہی تھی، بلکہ 17ویں صدی سے پہلے بھی ہے تو 17ویں صدی سے پہلے بھی یہ بات جو ہے تو کہی گئی تھی کہ 1215 میں، کب 1215 میں میگنا کارٹا ہے نا، میگنا کارٹا، اور اسی طرح ہے تو 1618 میں، کب 1618 میں ہے نا، 1215 میں میگنا کارٹا اور 1618 میں جو ہے تو جس کو ہم کہتے ہیں بل آف رائٹس، کیا کہتے ہیں، بل آف رائٹس ہے نا، 1618 میں بل آف رائٹس برطانوی حکومت میں اس کو پاس کیا گیا۔ اب کیسا پاس کیا گیا کہ اس وقت کا جو یعنی کہ پاس کیا گیا تاکہ حکومت پر ہے تو لگام لگا۔ یہ بل آف رائٹس جو برطانوی حکومت میں پاس کیا گیا، یہ بل پاس کیا گیا، کیوں کہ برطانیہ کی جو حکومت ہے اس کی ہے تو عوام پر ظلم و زیادتی بڑھ رہی تھی، اس وجہ سے وہاں کے لوگوں نے کیا کیا کہ بل آف رائٹس کو پاس کیا تاکہ حکومت پر لگام لگائی جا سکے۔ مقننہ، عاملہ اور عدلیہ، یہ تینوں شعبوں کو کیا کیا انہوں نے الگ الگ کیے،
اور اسی طرح حکومت پر انہوں نے پابندیاں رکھے نا، پابندیاں انہوں نے کیے تاکہ ہے تو عوام پر ہے تو اور لوگوں پر ہے تو ظلم و زیادتی نہ ہو. کیونکہ اس وقت کا جو بادشاہ ہوتا تھا، کیونکہ ہم نے دیکھے ہمارے ملک میں صدر جمہوریہ سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے نا، اور وہاں پر ہے تو بادشاہ ہوتا ہے، تو بادشاہ ہے نا عوام پر بہت ظلم کرتا تھا. سو جب بادشاہ پر اس کی حکومت پر لگام لگانے کے لیے یہ بل آف رائٹس برطانوی حکومت میں اس کو پاس کیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی بولنے کا مطلب کیسا تاریخ سے ہی ہے، تو دستوریت کا تاریخی ابتدا یعنی دستور جو بنایا گیا یہ 1215 1618 اور 17ویں صدی سے ہی ہے تو دستور بنانے کی ابتدا شروع ہوئی. ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھے. اب جدید دستوریت کا تصور، اب جدید تصور یعنی کہ نئے دور میں ہم جدید تصور میں ہمیں تو امریکہ کو مانتے ہیں کہ جدید دور میں تو امریکہ میں جو دستور کا سب سے پہلے دستور کو بنایا گیا، دستور کا آغاز ہوا امریکہ میں. کیونکہ اس وقت امریکہ میں ہے نا 10 ترمیمات کی گئی امریکہ کے دستور میں. اس وقت 10 تو تبدیلیاں ہوئی. ترمیم یعنی کہ تبدیلی، امینڈمنٹ. امریکہ کے جو کنسٹیٹیوشن میں کیا امینڈمنٹ ہوا، کتنا 10 امینڈمنٹ ہوئے. اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بل آف رائٹس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ بل آف رائٹس کہتے ہیں. کیونکہ امریکہ کے اس کنسٹیٹیوشن میں کیا ہوگا، امینڈمنٹ ہوا، اور اس وجہ سے ہم اس کو بل آف رائٹس کہتے ہیں. تاکہ حکومت پر کیا کیے، حد بندیاں، حکومت پر کچھ پابندیاں رکھی گئی حکومت پر، تاکہ حکومت کیا کرے، یعنی کہ غلط کام نہ کرے، عوام پر ظلم اور ناانصافی نہ کرے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے غیر تحریری دستوریت کا تصور. اب غیر تحریری دستور یعنی کہ دنیا میں تو ہم نے دیکھے تحریری دستور تو ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں ہے، برطانیہ میں ہے نا، مطلب ہندوستان میں ہے، امریکہ میں ہے نا. اور اس کے بعد غیر تحریری دستور یعنی کون سا ہے؟ اب دنیا کے بہت سارے ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پر دستور کو لکھا نہیں گیا، بلکہ لکھا نہیں گیا سے مطلب بغیر لکھ کر ہی دستور کو بنایا نہیں، بلکہ مختصر موٹی موٹی جو باتیں ہیں نا اس کو لکھی گئی، لیکن اس کو تحریری طور پر نہیں مانا جاتا. تو غیر تحریری دستور دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں جو جیسے کہ ہمارا کمپیریزن ہوتا ہے برطانیہ سے، یعنی UK یونائٹڈ کنگڈم ہے نا، جس کو ہم برطانیہ کہتے ہیں. تو اس طرح برطانیہ سے کے جو دستور جو ہے غیر تحریری دستور ہے، لیکن غیر تحریری ہونے کے باوجود بھی وہاں کی حکومت ہندوستان سے اچھے طور پر چلائی جاتی ہے. وہاں کی جو پارلیمانی جو حکومت ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں جو بھی بل یعنی جو بھی قانون بنایا جاتا ہے، وہ قوانین بنانے کے لیے تو کسی کو پوچھنا نہیں پڑتا، اور تو وہاں کی حکومت آزادانہ طور پر خود اختیارانہ طور پر کیا کرتی ہے، تو پارلیمنٹ میں بل کو پاس کرتی ہے. وہ ایک دم بالکل آزاد ہوتی ہے، اس پر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر وہاں کی حکومت اگر عوام کی مرضی کے خلاف بل بناتی ہے، جس سے عوام پر ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تو ایسے وقت عوام ہے تو اس بل کے خلاف ہے تو آواز اٹھا سکتے ہیں اور اپنے نعرے لگا سکتے ہیں، اور اس بل کو ختم کرنے کے لیے تو اپنی جدوجہد کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیونکہ برطانیہ جو یونائٹڈ کنگڈم ہے وہ بین الاقوامی تنظیم کا کیا ہے، ایک ممبر ہے، اور وہی خود کیا کرتا ہے جہاں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی اور عوام پر یہ سب ہو رہا ہے، تو وہ خود برطانیہ UK خود آواز اٹھاتا ہے. جب دو ملک ہے تو جب دوسروں کے ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو ظاہر سی بات وہ ملک اپنے ملک میں تو عوام پر ظلم کیسا کرے گا، اس لیے وہ خود اپنی اس بات کو مد نظر رکھتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں غیر تحریری دستور. جو UK کا جو دستور کیا ہے، غیر تحریری ہے. UK یعنی یونائٹڈ کنگڈم. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہے دستور کی محافظ کا تصور. اب دستور کی محافظ کا تصور یعنی کہ کس کو کہتے ہیں ہم دستور کی محافظ کا تصور؟ یعنی کہ محافظ یعنی حفاظت، یعنی دستور کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہے تو دستور نے کس کو دی ہے؟ دستور نے دی عدلیہ کو دی ہے. اور وہ کون سی؟ سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، ماتے عدالت ہے نا، یہ تمام یہ عدالتوں کو ہے تو دستور کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری دستور نے دی ہے، تاکہ ہے تو کسی بھی طرح کی ہے تو کوئی ناانصافی اور ظلم نہ ہو سکے. اب وہ کیسا کیا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو 1970 میں، اب دیکھیے کوئی بھی جب حکومت ہوتی ہے نا، اب حکومت کیا کرتی ہے، دستور کنسٹیٹیوشن کو بناتی ہے.
ہے نا, کانسٹیٹیوشن کو بناتی ہے, یہ تو دستور نے اس کو اختیار دیا ہے. لیکن حکومت بناتی تو ہے, لیکن حکومت کیا کرتی ہے, اس کو اپنے مرضی سے چلانے کی بھی کوشش کرتی ہے نا, چلانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے, اپنا دائرے کو وسیع بنانے کے لیے کیا کرتی ہے, دستور میں اور بہت سی تبدیلیاں کرتی ہے. اب جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, حکومت اپنے دائرے سے باہر جانے لگتی ہے. یعنی حکومت کو جو نیم دی ہے, جو رولس ریگولیشن دی ہے, حکومت کیا کرتی ہے, اس کو پار کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو ایسے وقت میں ہے تو کیا گیا, ہمارے ملک میں ہے تو 1970 میں ہے تو حکومت نے ایک بل پہ, حکومت نے کیا گیا 1970 میں ہے تو پارلیمنٹ میں 1973 میں کیا ہوا کہ یشونند بھارتی مقدمہ جو ہے سپریم کورٹ میں رکھا گیا. اب اس مقدمے کے تحت ہے تو حکومت کو صاف طور پر, یعنی حکومت نے, پارلیمنٹ نے کیا بول کر رکھا کہ تو حکومت کو اپنے انتظام حکومت کو چلانے کے لیے جو دستور بنائے گئے وہ ہے تو پریشانیوں کا سبب بن رہے, اس لیے ان کو ختم کیا جائے, حکومت کو آزادانہ طور پر دستور بنانے کی اجازت دی جائے. تو سپریم کورٹ نے کیا کہا, سپریم کورٹ نے صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو وہ ہے تو دستور کے ہے تو جو بنیادی جو ڈھانچہ ہے, یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کا جو بیسک فاؤنڈیشن ہے, بیسک اسٹرکچر ہے, اس میں کوئی ہے تو امینڈمنٹ نہیں کر سکتی ہے. یہ واضح طور پر کر دیا. اور ہاں, دوسرے جو دستور کے جو رولس ریگولیشن اس میں کر سکتی ہے, لیکن دستور کانسٹیٹیوشن کا جو بیسک جو فاؤنڈیشن ہے, بیسک اسٹرکچر, اس میں نہیں کر سکتی ہے نا. یہ صاف طور واضح کر دیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دستور کی حفاظت کی ذمہ داری ہے تو کس کی ہے, عدلیہ کی ہے, سپریم کورٹ میں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہمارے ملک میں بھی ہے تو کیسے کیسے واردات ہو رہے ہیں, اور کانسٹیٹیوشن کو کیسے کیسے امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کیا ہو رہا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں. اس لیے جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ملک کی جو عدالت ہوتی ہے وہ اس طرح کا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو ابھی جتنا بھی سمجھایا تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اور آپ کو اگر سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک, سبسکرائب اور کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیے گا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.